ہم نے رکھا تھا وہ تھا حروف الاصلیہ، یعنی اس کے اوریجنل حروف الفابیٹس، اور اس کا وزن. یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو ملا کے جو ہے ایک ورڈ کا اپنا معنی مکمل ہوتا ہے. اور پھر ہم اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی طرح کلمات کے اوزان کو اور ان کے حروف الاصلیہ کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہماری فی الحال ڈسکشن ایسے کلمات پہ ہیں جن کے جو حروف الاصلیہ ہیں، یعنی ان کا جو مادہ ہے وہ 3 الفابیٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا. 3 الفابیٹس ہوں گے، ثلاثۃ حروف، ٹھیک ہے، 3 الفابیٹس، 3 الفابیٹس اونلی. اور یہ 3 الفابیٹس کو پھر ہم نے ریپلیس کیا تھا فا، عین اور لام سے. یہ ہم نے جو ہے وہ ایک ڈائے یا پیٹرن کے طور پہ رکھا تھا کہ ہر جو کلمہ ہوگا اس کے ہم یہ 3 الفابیٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کا وزن ایسے نکالا جاتا ہے کہ ان 3 الفابیٹس کو فا، عین، لام سے ریپلیس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وزن آ جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا قاتلن. قاتلن کا ہم نے مادہ نکالا قتل، اور پھر ہم نے اس کا وزن نکالنے کی کوشش کی تو یہ قا، تا اور لام کو ہم نے ریپلیس کر دیا فا، عین اور لام سے. تو یہ قاتلن جو ہے یہ آ گیا فاعلن کے وزن پر، ٹھیک ہے. یہ فا، عین، لام جو تھا یہ قا، تا اور لام ہو گیا. تو یہ قا، تا، لام کو اس ورڈ میں ہم نے فا، عین، لام سے جب ریپلیس کر دیا تو ہمارے پاس یہ ورڈ جنریٹ ہو گیا. الف ویسا کا ویسا ہی ہے کیونکہ الف جو ہے وہ حروف الاصلیہ یا مادے کا نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ویسے کے ویسے ہی رہنے دیا. اب اسی طرح اگر ہم معذرت 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز. السلام علیکم جی. تو ہم ایک اور ورڈ اگر میں لکھوں مقتولن، اور اس کے حروف الاصلی ابھی قاف، تا، لام ہی ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا وزن کیا بنے گا. کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ قاف، تا اور لام کو ریپلیس کر دیں گے فا، عین، لام سے، تو میم ویسا کہ ویسے ہی رہا. قاف کی جگہ پہ آ گیا فا، تا کی جگہ پہ آ گیا عین، واو ویسا کا ویسا ہی رہا کیونکہ یہ حروف الاصلیہ کا نہیں ہے، اور لام کی جگہ پہ آ گیا لام، تو یہ ہو گیا مفعول ان کا وزن. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اگر ہم ایک اور ورڈ دیکھ لیں پریکٹس کے لیے، تقتیلن، اور اس کے بھی مادہ وہی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں اس کا کیا وزن بنے گا. تفعیلن، ٹھیک ہے. کیا کیا ہم نے اس ورڈ میں تقتیلن میں قاف، تا اور لام کو، یہ والا قاف، تا، لام ہے، ان کو ہم نے ریپلیس کر دیا فا، عین اور لام سے. تو یہ شروع کا جو تا تھا یہ مادے کا نہیں تھا، قاف جو آ رہا تھا اس کی جگہ فا آ گیا، دوسرا جو تا آ رہا تھا اس کی جگہ عین آ گیا، یا جو تھا یہ بھی مادے کا حروف الاصلیہ کا نہیں تھا، اور آخر کا لام جو ہے وہ لام سے ریپلیس ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں ایسا کر رہا ہوں کہ میں کچھ ورڈز لکھ رہا ہوں یہاں پہ، آپ نے کوشش کر کے ابھی میں کچھ ایسے ورڈز لکھوں گا جن سب کا مادہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مادہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، مادہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور آپ نے مجھے ہر ورڈ کا جو ہے پھر وہ وزن بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا ورڈ ہے اکبر، دوسرا ورڈ ہے تکبیر، چوتھا ورڈ ہے متکبر، پانچواں ورڈ ہے تکبر. ٹھیک ہے، تکبر.
یہ تھا متکبر. اب آپ مجھے بتائیں ان سب کا حروف الاصلیہ کیا ہے؟ اچھا یہ جو پہلے تھا اس کو رہنے دیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے اس کو میں واپس لکھ دیتا ہوں. اکبر، تکبیر، متکبر اور تکبر. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کے حروف الاصلیہ آئیڈینٹیفائی کرنے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اکبر کو، اگر ہم اکبر کو بریک کرتے ہیں تو یہ حمزہ، کاف، با اور را آ رہا ہے. دوسرے کو ہم نے دیکھا تا، کاف، با، یا اور را ہے. چوتھے کو دیکھا. ہاں جی آپ کا جو سوال ہے آپ لکھ لیں، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. متکبر میں میم، تا، کاف، با را ہے. اور تکبر میں تا، کاف، با اور را ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ والا ورڈ جو ہے یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے کہ اس میں یہ 4 الفابیٹس ہیں. تو ان 4 میں سے 3 ابھی ہمارے چونکہ حروف الاصلیہ ہوں گے تو کوئی 3 ہوں گے. اب حمزہ ان میں سے ہے یا نہیں، جب ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کسی میں یہ حمزہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ جو یہ حروف الاصلیہ کا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ورڈز کے جو حروف الاصلیہ ہیں وہ یہ کاف، با اور را ہیں. ٹھیک ہے. کاف، با اور را. اور اسی طرح جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہ کاف، با اور را یہ حروف الاصلیہ ہو گئے. امید ہے کہ اب انشاءاللہ امید ہے کہ اب وائس بریک نہیں ہوگی، بہتر ہوگی. اگر نہ ہو تو پھر مجھے بتا دیجیے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا یہاں سے ہم نے پھر کاف، با اور را ہے. اب دوسرے با کو آپ گنے یا نہ گنے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم ایک ہی بار کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی کاف، با اور را. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام ورڈ سے آپ نے ان کے حروف الاصلیہ نکال لیے، کاف، با اور را. اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کاف، با اور را ہیں ان کو ہم نے اب ریپلیس کر دینا ہے. کاف، با اور را کو ہم نے ریپلیس کر دینا ہے فا، عین اور لام سے. ٹھیک ہے. تو اکبر کیا وزن بن جائے گا؟ اکبر کو کا کی جگہ فا آ گیا، با کی جگہ عین آ گیا اور را کی جگہ لام آ گیا، تو ہو گیا افعل. دوسرا تھا تکبیر، تو یہ ہو جائے گا تفعیل. پھر تھا متکبر، تو یہ بن جائے گا موتا، کیونکہ یہ میم اور تا جو ہیں دونوں مادے کے نہیں تھے. کاف مادے کا ہے تو فا آ گیا، اور پھر عین کو ہم ریپیٹ کر دیں گے تو متفعل. اور آخر میں تکبر، ہو جائے گا تفعل. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو ابھی ہم نے کیا کیا؟ ابھی ہم نے مختلف ورڈز دیکھے جن کا سیم مادہ تھا، تو ہم نے مادہ آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کے اوزان آئیڈینٹیفائی کیا. لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے مختلف ورڈز لکھے تھے جن سب کا وزن ایک تھا. ٹھیک ہے. تو کوشش ابھی تو سب کے لیے پرابلی ممکن نہ ہو، لیکن امید ہے کہ اکثر کے لیے ممکن ہوگا انشاءاللہ، کہ اگر آپ کو مختلف ورڈز ملیں تو اب آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس ورڈ کا وزن کیا ہوگا اور اس ورڈ کے حروف الاصلیہ کیا ہوں گے. جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے لاسٹ جو نوٹس میں سے اپنا کیا تھا، وہ ہم نے یہ جمع مذکر جمع سالم جو تھی اس کو ہم نے دیکھا تھا، جمع سالم کو ہم نے دیکھا تھا. تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ مختلف ورڈز ہیں: عابد، راکع، سابق،
حامدن، عاقلن، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک ہی وزن پہ ہیں. عابدن، راکعن، سابقن، حامدن اور عاقلن، یہ سب کے سب ایک ہی وزن پہ ہیں. وہ وزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی وہ وزن ہے فاعلن. اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہم نے عابدن کے پیٹرن کو دیکھا، اس میں عین الف با دال، راکعن میں را الف کا عین، سابقن، حامدن، عاقلن، سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف سب میں کامن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الف حروف الاصلیہ کا اصل میں نہیں ہے، یہ وزن کا اپنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو 3 الفابیٹس ہیں، عین با دال را کاف عین سین با قاف حامیم دال، ہم نے ان کو چینج کر دیا فاعل لام سے، تو ہمارے پاس وزن آ گیا فاعلن کا. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں، اب میں کچھ ورڈز لکھتا ہوں آپ کے نوٹس میں سے ہی میں ڈھونڈ کے لکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ جی وزن ضروری نہیں ہے کہ بار بار سیم ہو، وزن مختلف وزن ہوتے ہیں. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم حروف الاصلیہ کو سمجھ کے ایک بار اس کا جو ہے وہ وزن آئیڈینٹیفائی کریں. اب میں کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں، ہم کوشش کریں گے ان کا وزن آئیڈینٹیفائی کرنے کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس پیج نمبر 6 پہ لکھے ہوئے ہیں. ایک لکھا ہوا ہے عمل، دوسرا لکھا ہوا ہے کافرۃن، اور چوتھا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مسلمتن. ٹھیک ہے، اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب ان کے ہم وزن آئیڈینٹیفائی، ان کے ہم حروف الاصلی آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے وزن آئیڈینٹیفائی کریں. اب دیکھیں عمل، چونکہ اس کے اندر عمل، چونکہ عمل چونکہ 3 ہی الفابیٹس ہیں، عمل چونکہ 3 ہی الفابیٹس ہیں تو ان کو تو ہم ویسے ہی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، عین میم لام، تو یہ اس کا مادہ ہو گیا. اور جب ہم ان 3 الفابیٹس کو فاعل لام سے ریپلیس کرتے ہیں تو اس کا وزن بن جائے گا فاعلن، عمل فاعلن. ٹھیک ہے جی. کافرۃن، اب اس کا وزن اگر اس کے حروف الاصلیہ، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ہی ورڈ ہو تو کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جو آپ کو ان کے حروف الاصلیہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کچھ ورڈز پتہ ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. جیسے کافرۃن، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ مذکر ہے یا مؤنث؟ کافرۃن مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ اس کے آخر میں جو گول تا ہے یہ اس کے مؤنث کی علامت ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو یہ قیاسی یا علامتی مؤنث ہے، اس کے آخر میں گول تا ہے، تو یہ تا تو اس کی تانیث یا مؤنث کی علامت ہے. تو ہم اس کو تو اگر ہٹا بھی دیں تو ہمارا ورڈ جو ہے وہ اوریجنل حالت میں ہی رہے گا. تو کافرن کا ورڈ آپ نے سنا ہوا ہوگا، اور اسی طرح کفر کا ورڈ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. تو آپ آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے جو 3 الفابیٹس حروف الاصلیہ ہے وہ کا فا را ہے، اور اس کا وزن اب کیا بن جائے گا پھر؟ فاعلتن. فاعلتن، کافرتن علی وزن فاعلتن، اس کے حروف الاصلیہ ہو گئے کا فا را. اب مسلمتن تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، لیکن کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مسلمتن میں بھی اگر ہم آخر میں دیکھ رہے ہیں گولتا ہے، وہ بھی اسی طرح مؤنث کی علامت ہے. تو اوریجنل ورڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو مسلمن ہو جائے گا. مسلم سے ریلیٹڈ ورڈ، مسلم ہوتا کون ہے اصل میں؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم کس کو کہتے ہیں ہم؟ جو اسلام لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم سے ریلیٹڈ ورڈ اگر آپ لکھیں اپنے پاس اسلام. اب آپ مسلم کو اسلام سے کمپیئر کریں تو دیکھیں شروع میں جو حمزہ ہے وہ یہاں پہ ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ جو ہے وہ حروف الاصلیہ نہیں ہے. اس کے بعد سین یہاں پہ ہے اور یہاں پہ بھی ہے، لیکن شروع کا میم اسلام میں نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میم جو ہے وہ حروف الاصلیہ نہیں ہے. تو سین آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، پھر لام آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور الف بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمتن میں نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ الف بھی نہیں ہوگا. تو سین، لام اور میم اس کے حروف الاصلیہ ہیں.
اب ان حروف الاصلیہ کو اگر ہم ریپلیس کریں فا عین لام سے تو کیا بن جائے گا؟ مفعلۃ. ٹھیک ہے جی. رابعہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ آپ کو کون سی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ زیادہ آسانی سے ریپیٹ ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ پورا درس ریپیٹ ہو جائے. اگر آپ کو ریپیٹیشن نہیں چاہیے تو آپ پچھلی کلاس کا بھی ریکارڈنگ سن لیجیے گا اور اس کی بھی سن لیجیے گا تو زیادہ سمجھے گا. مسلمتن، میں نے آپ کو کہا، میں ایک بار اس ورڈ کو واپس بتاتا ہوں. مسلمتن، میں نے آپ کو کہا کہ اب اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کے حروف الاصلیہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، مسلمتن کے حروف الاصلیہ کیا ہوں گے. یہ ان کو میں نے بریک کر دیا مسلمتن کے کلمے کو. ٹھیک ہے، مسلمتن کے کلمے کو بریک کر دیا. اب آخر میں جو گولتا ہوتی ہے، یہ ہم نے مذکر اور مؤنث کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ یہ تانیث کی یعنی مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو یہ کلمے کے آخر میں لگی تھی اس کو مؤنث بنانے کے لیے. تو اگر ہم اس تا کو ہٹا دیں تو وہ صرف مؤنث سے مذکر بن جائے گا اور کچھ چینج نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے اس کی تا کو ہٹا دیا کہ تا اس کے حروف الاصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ تا مؤنث کی علامت تھی. اچھا، اب ہمارے پاس 4 الفابیٹس رہ گئے. مسلمن. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مسلم ہوتا کون ہے، تو کسی نے جواب دیا تھا کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو کہ اسلام لاتا ہے. ٹھیک ہے، مسلم وہ ہوتا ہے جو اسلام لاتا ہے. تو اسلام اور مسلم کے روٹ ورڈ سیم ہے. تو اب ہم مسلم اور اسلام کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم آسانی سے سین، لام اور میم کے جو حروف الاصلیہ ہے ان کے جو حروف الاصلیہ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسلام کو بھی ہم نے بریک کیا، حمزہ، سین، لام، الف اور میم. اب دیکھیں، اب ہم ان دونوں ورڈز کو کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلم کو اور اسلام کو. تو شروع کا جو میم مسلم میں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میم حروف الاصلیہ میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح یہ حمزہ بھی حروف الاصلیہ میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ مسلم میں موجود نہیں تھا. اور یہ الف بھی جو ہے حروف الاصلیہ میں سے نہیں ہے. تو سین، لام، میم جو ہے وہ ہمارے پاس ان دونوں ورڈز کا، کیونکہ یہ دونوں ورڈ سیم ہی روٹ سے آ رہے ہیں، سیم ہی اصل سے آ رہے ہیں. تو ان دونوں کا حروف الاصلیہ جو ہے وہ سین، لام اور میم ہے. اور پھر سین، لام اور میم کو آپ نے جب مسلمتن میں رکھا تو آپ اس کا وزن نکال سکتے ہیں مفعلۃن. اچھا جی، آپ تھوڑا سا اب ویٹ کریں، میں جو کوشچنس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ذرا سا ان کو دیکھ لوں اور میں ان کے حساب سے اگر کوئی جواب بنتا ہے تو میں جواب دے دوں. تب تک آپ تھوڑا سا اس کو چاہیں تو واپس ایک بار دیکھ لیں، یا جو چیز ہوئی ہے اپنے پاس لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. وزن میں تانیث کاؤنٹیبل ہوگی تا؟ جی، وزن بتاتے وقت آپ سارے الفابیٹس بتاتے ہیں. تائے تانیث ہے تو وہ وزن میں بھی تائے تانیث لکھ لی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تائے تانیث کے بغیر بھی بتانا ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مذکر کا بھی آپ بتا سکتے ہیں، کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی، یہ یہ اچھا سوال ہے کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ملتا جلتا ورڈ ہے. دیکھیں، یہ تو کثرت مطالعہ سے، ایکسپیرینس سے، جیسے جیسے آپ عربک وکیبلری سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں، نیو نیو ورڈز آپ پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو بیان کر رہا ہوتا ہے، تفسیر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تفسیر میں یا حدیث میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ورڈ ایک بتا دیا جاتا ہے جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. یا پھر جیسے جیسے آپ کی ووکیبلری بڑھے گی انشاءاللہ آپ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. ایسے ہر ورڈ کا کیسے پتا چلے گا؟ سیم ورڈ کا مینز ٹو چیک مصدر آف ورڈ. مصدر کی ابھی ہم نے کوئی ڈسکشن نہیں کی ہے اس لیے مصدر والے کا میں جواب نہیں دے رہا. آپ مصدر سے ویسے چیک کر سکتے ہیں بالکل. جیسے مسلمتن اور اسلام ہے، جو ورڈ کا میننگ نہیں معلوم ہو تو کیسے کمپیئر کریں گے؟ کہیں پہ پریکٹس ہوگی، کہیں پہ تکا ہوگا، کہیں پہ ڈکشنری سے سرچ کرنا پڑے گا. مختلف طریقے ہوں گے، ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ آتے رہیں گے. ویسے کیسے پتا چلے گا سر؟ کین یو پلیز ریپیٹ اگین؟ دیکھیں، ریپیٹ کی جہاں تک بات ہے تو ریپیٹ آپ مجھ سے پلیز اسپیسیفک ہو کے بتایا کریں کہ کیا پارٹ ہے جو آپ نے ریپیٹ کرانا ہے، کیونکہ کلاس سے میں مختلف چیزیں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا. ریپیٹ کے لیے آپ کے پاس ریکارڈنگ کا آپشن اویلیبل ہے. آپ ریکارڈنگ میں جتنی بار آپ چاہیں بار بار پیچھے کر کے اس کی ریپیٹیشن سن سکتے ہیں. کلاس میں اگر آپ تھوڑا اسپیسیفک ہو کے بتا دیں کہ کوئی خاص بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ میں بالکل ریپیٹ کر سکتا ہوں.
کامن ورڈز حروف الاصلیہ ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ورڈ جو ہے اس کے حروف الاصلیہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کے جیسے مختلف الفاظ دیکھے جاتے ہیں, تو اس سے کیونکہ ایک حروف الاصلیہ, اب جیسے مثال کے طور پہ یہ اکبر, تکبیر, متکبر, تکبر, ان سب کا حروف الاصلیہ جو ہے وہ کاف با را ہے. کاف با را کے اندر ایک بڑائی کا معنی ہوتا ہے, بڑائی کا, ٹھیک ہے. تو اکبر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بڑائی کا معنی ہوگا, تکبیر کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بڑائی کا معنی ہوگا, متکبر کے اندر بھی بڑائی کا معنی ہوگا, تکبر کے اندر بھی بڑائی کا معنی ہوگا. لیکن معنی جو ہے وہ وزن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. مثال کے طور پہ متکبر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, تکبیر کسی اور کو بڑا کرنا, اور اکبر جو سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں کاف با را سے ایک کامن معنی آ رہا ہے, کیونکہ ان کا مادہ یا ان کے حروف الاصلیہ سیم ہے. وزن فاعل لام ہے. وزن آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا وزن کو مینشن کرنے کے لیے فاعل لام کی ٹرمز میں رکھا جاتا ہے کہ حروف الاصلیہ کو فاعل لام سے ریپلیس کر دیں, باقی جو الفابیٹس ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں. جن کو بالکل بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ان سے گزارش ہوگی کہ وہ جو پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ ہے پہلے اس کو سن لیں, اس کے بعد آج کے لیکچر کی واپس ریکارڈنگ سن لیں. اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو اس ٹاپک کو اگنور کر دیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. کیا یہ صحیح الفاظ ہے یا صرف وزن ہے؟ نہیں, یہ صرف وزن ہے. سعد آپ کا جو سوال ہے کہ یہ صحیح الفاظ نہیں ہے, ہر جگہ پہ صحیح الفاظ نہیں ہوں گے, کچھ جگہوں پہ ہوں گے بھی, لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے اکثر یہ صرف وزن ہوں گے, ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ایکس وائی زی الجبرا میں یوز ہوتے ہیں, اس طرح یہاں پہ ہم فاعل لام کی ٹرمز میں یوز کر رہے ہیں, ہمیشہ ان کا کوئی معنی ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں, نصرانی کا کافر نہیں ہوتا. نصارہ کا جو ہے وہ کوئی اور روٹ ورڈ ہے, نصرانی نصارہ سے ہے, وہاں پہ کوئی اور روٹ ورڈ ہے, نصرت مدد کرنے کے معنی سے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے. یہ سمجھ نہیں آئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہر کے وزن کیا اور کس لفظ کو ریپلیس کرنا ہے, کائنڈلی ایکسپلین کر دیں. یہ جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود آہستہ آہستہ کر کے عادت ہوتی جائے گی, اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوئے. ابھی جو ہم پروسیس کر رہے ہیں, اگر آپ کو وہ پروسیس سمجھ میں آ رہا ہے تو پریشان نہ ہو. یہ نہ سوچیں کہ سارے ورڈز کا مجھے کیسے پتہ چل جائے گا یا پتہ نہیں کتنے سارے ورڈز ہیں, اس بارے میں پریشان نہیں ہوگا. پروسیس اگر سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حروف الاصلیہ کچھ ہوتے ہیں اور وزن کچھ ہوتا ہے, تب تک ہم بالکل سکون میں رہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. حروف الاصلیہ اور روٹ ورڈز ایک ہی چیز ہوتے ہیں. حروف الاصلیہ عربی میں کہتے ہیں, روٹ ورڈز ان کو انگلش میں کہتے ہیں. نہیں, ان اوزان کے معنی نہیں ہوتے, میں نے بتا دیا. تقوی کا بھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, تقوی کا روٹ ورڈز میں کچھ کمپلیکیشن ہے, وہ تھوڑے آگے لیول کی بات ہے, انشاءاللہ بعد میں کبھی آ جائے گی. مادہ جو ہے اسم اور فعل کے لیے کبھی بھی 2 حرفی نہیں ہو سکتا, کم از کم 3 حرفی ہوگا. نہیں, ہر لفظ ہے وہ فعلہ کے وزن پہ نہیں آئے گا. آپ کا سوال تھا ہر لفظ فعلہ کے وزن پہ آئے گا, تو ایسا نہیں ہے, ہر لفظ فعلہ کے وزن پہ نہیں آئے گا. اگر حرف علت ہو, آپ ایسے پلیز ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں جو کہ کلاس میں نہیں ڈسکس ہوئے ہیں. آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ان چیزوں کو فی الحال کلاس میں نہ اٹھائیں, نہ ڈسکس کریں, کیونکہ ہر کسی کا ابھی لیول ضروری نہیں ہے وہ ہو. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اوزان سے, تو اوزان کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوگا کہ اوزان کے اپنے معنی ہوتے ہیں, اور نیو ورڈز جنریٹ کرنے کے لیے اوزان کا استعمال کیا جاتا ہے. وزن کا معنی سیم آواز ضروری نہیں ہے. وزن کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا پیٹرن کیا ہے. پیٹرن کا مطلب ہے کہ حروف الاصلیہ کو اگر آپ فا عین لام سے ریپلیس کر دیں تو کیا ورڈ بن جائے گا, وہ اس کا وزن کہلائے گا. جی انشاءاللہ ڈکشنری کا استعمال آگے ہمارے ٹاپک میں ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے.
اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. امید ہے کہ یہاں تک کچھ بات کلیئر ہوئی. اگر کلیئر نہیں ہوئی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ فی الحال ان چیز کو اگنور کر دیجیے گا. اب ہم آتے ہیں اپنے پرانے ٹاپک پہ. ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, بلکہ ایسا کریں کہ 2 منٹ کا آپ بریک لے لیں, تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریفریش کریں, ریسٹ کر لیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر آج کی کلاس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک بار چاہیں تو آپ اس کو واپس ریویو کر لیں, لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ ٹاپک ہمارے نوٹس میں نہیں ہے, یہ ہم نے ایڈیشنل ٹاپک کور کیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے آپ کی بات کی چیزوں کو آسان کرنے کے لیے, لیکن اگر ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو انشاءاللہ بعد میں جب ٹاپک آئے گا تو پھر وہاں پہ ہم اس کو واپس ڈسکس کر لیں گے. عربی گرامر میں ہر لفظ فعل کے ساتھ آئے گا ایسی بات نہیں ہے, ہر لفظ فعل کے ساتھ نہیں آئے گا. فعل بھی ایک وزن ہے, اس کے بھی اپنا ایک معنی ہوگا. وہ جب فعل کا وزن آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر لفظ کو جو اسم ہو یا فعل ہو اس کو فا عین لام کی ٹرمز ہے. فعل کے یعنی ایک ساتھ نہ لکھیں, اگر آپ بریک کر کے لکھیں فا حرف, عین حرف اور لام حرف, تو اس کو ان ٹرمز میں مینشن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تقریباً اسم کے اور فعل کے ہر حرف کے ہر کلمے کے ساتھ ہو سکتا ہے. کچھ چیزوں میں عائشہ آپ کا سوال ہے کہ عربک کے اسپیسیفک نمبر آف پیٹرنز ہیں. کچھ چیزوں میں اسپیسیفک نمبر آف پیٹرنز ہیں اور کچھ چیزوں میں بہت سارے پیٹرنز ہیں, یعنی ہیں تو لمیٹڈ ہی, بٹ وہ زیادہ ہیں کہ ان کو اکثر کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جیسے افعال ہیں ان کے فکس نمبر آف پیٹرنز ہیں اینڈ سو آن. وزن کو ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ڈسکشن میں جیسے جیسے مختلف اوزان آتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ پریکٹس ہوتی رہے گی. تھوڑا سا ٹائم دیں, ہر نئے ٹاپک کو تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, کچھ ٹائم دیں انشاءاللہ. جیسے جیسے یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی ہم آگے بڑھیں گے, اس کی مختلف ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ اس حساب سے آپ کو اور کلیئر ہوگا. ابھی یہاں پہ منافقتن کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے, تو وہ میں ایک بار صرف لکھ رہا ہوں, منافقتن. ٹھیک ہے, منافقتن کے الفابیٹس ہم دیکھ لیتے ہیں. منافقتن. اچھا, اس سے ریلیٹڈ ورڈ آپ نے کوئی اور سنا ہے؟ منافقتن, دیکھیں ایک تو آپ اس کا سمپل مذکر ہی بتا دیں پہلے, منافق. ٹھیک ہے, منافق ہو گیا, میم نون الف فا اور قاف. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا منافق. دوسرا آپ نے نفاق بتایا ہے, نفاق, نون فا الف اور قاف. ٹھیک ہے, منافقتن, نفاق. اب ان میں آپ دیکھیں, اچھا اب ہم ان دونوں کو اگر کمپیئر کرتے ہیں, منافقتن اور منافقن کو, تو ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں صرف اور صرف آخر میں گولتا کا فرق ہے. تو یہ گولتا, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گولتا جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے, تو اس لیے گولتا کو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ حروف اصلیہ کو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مؤنث کے لیے, تو اس لیے آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے ہٹا دیا. اب باقی رہ گئے یہاں پہ اور یہاں پہ. اب ہم تینوں کو اگر ایک ساتھ کمپیئر کریں تو دیکھیں, منافق میم سے شروع ہو رہا ہے, منافقتن میم سے شروع ہو رہا ہے, منافق میم سے شروع ہو رہا ہے, لیکن نفاق جو ہے وہ میم سے شروع نہیں ہو رہا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان دونوں میں جو میم تھا یہ اصل میں حروف الاصلیہ کا نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں تینوں میں کامن آ گیا, تینوں میں شروع میں نون آ گیا, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کلمے, ان تینوں کلمات کے حروف الاصلیہ جو ہے وہ نون سے تو شروع ہو رہے ہیں. اب ہم یہاں کے سیکنڈ الفابیٹ کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس بچ گیا, تو وہ الف ہے. یہاں پہ تو الف ہے, یہاں پہ بھی الف ہے, لیکن یہاں پہ الف نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو ہے حروف الاصلیہ کا حصہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس یہ تین بچ گئے, نون فا قاف, نون فا قاف. یہاں پہ ایک زائد ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کا نہیں ہے. اب آپ اس کے اگر وزن کو لکھنا چاہیں تو آپ نے منافقتن میں میم ویسے لکھ دیا, نون کی جگہ فا لکھ دیا, الف ویسے لکھ دیا, قاف فا کی جگہ جو ہے عین لکھ دیا, اور آخر میں قاف کی جگہ لام لکھ دیا, اور تا آ گیا تانیث کا. اور اسی طرح مذکر کے لیے, اور اب جو ہے نفاقن, نون کی جگہ فا لکھا, فا کی جگہ عین لکھا, الف ویسے لکھ دیا, اور وہ لام آ گیا, تو یہ فعال کا وزن آئیڈینٹیفائی ہو گیا.
مفاعل کا وزن ایسے آیا کہ منافقن میں نون فا قوف کی جگہ پہ آپ فا عین لام رکھ دیں. جہاں نون ہوگا نون فا قوف کی جگہ پہ آپ فا عین لام رکھ دیں. تو جہاں نون آ جائے گا وہاں پہ ہم فا رکھ دیں گے. جہاں نفاق کا فا آ جائے گا وہاں پہ ہم عین رکھ دیں گے. اور جہاں پہ قوف آ جائے گا وہاں پہ ہم لام رکھ دیں گے. تو نفاق یا نفاق کے جو 3 یہ حروف الاصلیہ ہیں ان کو فا عین لام سے ریپلیس کر دیا. الف کو اس لیے ریپلیس نہیں کریں گے کیونکہ الف حروف الاصلیہ کا نہیں ہے, اس لیے الف کو ویسے ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈیفیکلٹ ہے بالکل, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ یہ چیز اکثر جو عربک پہلی بار پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نیو ہوتی ہے. اردو یا انگلش میں اس طرح کے پیٹرنز عام طور پہ نہیں ہوتے, اس لیے یہ نیو ہوتی ہے تو تھوڑی چیلنجنگ لگتی ہے. لیکن جیسے جیسے پریکٹس کریں گے آپ انشاءاللہ فکر نہ کریں, یہ چیزیں واضح ہوتی رہیں گی. جو آپ کا سوال ہے پریکٹس کے لیے, تو جو نوٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ایکسرسائزز ہیں. ایکسرسائز پہ جیسے آتے رہیں گے تو پوری ایکسرسائزز ہم کلاس میں نہیں کریں گے, کچھ جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ ایز ہوم ورک یا اسائنمنٹ کے طور پہ کر لیں گے. یہ جو آپ کا سوال ہے تفعیل متفاعل وغیرہ, ان کے کوئی معنی فی الحال نہیں ہے. کچھ کے پیٹرنز ایسے ہوں گے جن کا اپنا معنی بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پیٹرن کا معنی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا فی الحال اس کو آپ چھوڑ دیں, یہ مفاعل کو فی الحال چھوڑ دیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پہ جو اصل میں ہمارا ٹاپک ہے. ہم ڈسکس کر رہے تھے اسم کے حوالے سے. اسم کی ہمیں 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی تھی. وہ 4 چیزیں کیا تھیں اگر کسی کو یاد ہو؟ اسم کی 4 چیزیں کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے. تیسری چیز پہ ہم پہنچے تھے. پہلی چیز ہم نے کیا ڈسکس کی تھی؟ پہلی چیز اس کی وسعت. اسم کی ہم نے وسعت ڈسکس کی تھی. وسعت کے اعتبار سے اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جنس اس کا ڈسکس کیا تھا. جنس کے اعتبار سے اسم یا مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پہنچے تھے عدد پہ, اور عدد میں فی الحال ہمارے کنسرن کے لیے اسم یا واحد ہے یا پھر جمع ہے. بیچ میں ایک تسنیہ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ان نوٹس میں نہیں کریں گے, بعد میں کبھی انشاءاللہ اور کریں گے. تو عدد تک ہم پہنچے تھے. چوتھی چیز ویسے ہے اعراب, لیکن اعراب کی ڈسکشن پہ ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں. ہم پہنچے تھے عدد پہ اور ہم ڈسکس کر رہے تھے واحد اور جمع کو. عدد کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واحد وہ یعنی ایک کلمہ واحد تب ہوتا ہے جب وہ اپنی ایک پہ دلالت کر رہا ہو, جیسے کتابن ایک کتاب, الکتابوں میں بھی ایک ہی کتاب کا معنی ہے. جمع کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ عربی میں ایک ورڈ کی جمع بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ کہلاتا ہے جمع سالم, اور دوسرا طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ جمع مکسر بھی اس کو کہتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ تکسیر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمع مکسر اور جمع تکسیر دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. مکسر یا تکسیر ایک ہی بات ہے. سالم میں کیا معنی تھا اس کا؟ سالم کا معنی کیا تھا؟ سالم کا معنی تھا کہ ایک چیز صحیح سلامت اپنی اوریجنل حالت میں ہے. تو صحیح سلامت اوریجنل حالت میں اس کا کیا رہنا ہے؟ اس کا اوریجنل وزن رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صحیح سلامت اس کا وزن رہے گا. اچھا, اور جمع سالم بنائی کیسے تھی؟ اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے ہٹا کے نیچے لے جا رہا ہوں. سالم بنائی کیسی تھی؟ مذکر کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ آخر میں کیا کیا تھا ہم نے؟ واو نون ایڈ کیا تھا, اور مؤنث کے لیے الف تا ایڈ کیا تھا. ہم نے کس طرح کیا تھا؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک کلمہ ہے, ہم نے عابد ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب دیکھیں عابد کا وزن بھی میں ساتھ ساتھ مجھے بتا دیں. عابد کا وزن کیا تھا؟ عابدن کا وزن کیا ہو جائے گا؟ عین کو فا سے ریپلیس کیا, الف ویسے رہنے دیا, با کو عین سے ریپلیس کیا, اور دال کو لام سے ریپلیس کیا. تو عابدن کا وزن آ گیا فاعلن. عابدن کی جمع مذکر سالم کیسے بنی؟ واو نون ایڈ کر دیا, تو عابدون.
اور مؤنث عابداتن. ٹھیک ہے. ہوا کیا اگر ہم وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو فاعلون اور فاعلات. اب آپ دیکھیں یہ دونوں جمع سالم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ جو فاعل کا وزن ہے یہ صحیح سلامت ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح سلامت ہے. اس کے صرف آخر میں کچھ تغیر ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے، کچھ چینج آیا ہے. اگر ہم کوئی اور ورڈ لکھ لیں، مثال کے طور پہ اگر ہم لکھتے ہیں مسلمن، مسلمن کا فی الحال میں آپ کو وزن بتا رہا ہوں مفعلن، تو جمع مذکر سالم کیسے بنی مسلمن کی؟ مسلمون اور مؤنث مسلماتن. اور اگر وزن کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا مفعلون اور مفعلاتن. اب آپ دیکھ لیں یہ جو اوریجنل ورڈ تھا، جو اوریجنل وزن تھا، اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے، صرف آخر میں جو ہے کچھ الفابیٹس ایڈ ہوئے ہیں. تو یہ کانسیپٹ تھا جمع سالم کا. یہ الحمدللہ ہم پہلے کر چکے تھے، اس کی پریکٹس بھی ہم نے کی. اب ہمیں دیکھنا ہے جمع مکسر یعنی کہ جمع تکسیر. جمع مکسر یا تکسیر میں ہوتا یہ ہے کہ واحد سے جمع کی طرف جانے کے لیے اس ورڈ کا جو ہے وہ وزن جو ہے کسی نہ کسی طرح چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وزن چینج ہو جاتا ہے. اب کس طرح چینج ہوگا؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. کہیں پہ چینج ایسے ہوگا کہ کوئی ایڈیشنل الفابیٹ آ جائے گا، کہیں پہ ایسے چینج ہوگا کہ کوئی ورڈ، کوئی حرف جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کہیں پہ ایسا ہوگا کہ حرکت چینج ہو جائے گی. تو مختلف طریقے ہیں. ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اس کے نیچے اس کا وزن بھی مینشن کر دوں گا تاکہ ہمیں یہ چیز کلیریفائی ہوتی رہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے صاحبن. صاحبن، ٹھیک ہے. کوشش کر کے مجھے اس کا وزن بتائیں گے کہ کیا ہوگا صاحبن کا. اگر صاحبن کے حروف الاصلیہ صاحبہ ہیں تو اس کا وزن کیا ہو جائے گا صاحبن کا؟ فاعلن. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو گیا وزن. ٹھیک ہے، ورڈ صاحبن ہے، وزن فاعلن ہے. صاحبن کی جمع جو ہے وہ ایک جمع آتی ہے اصحابن. دیکھیں چونکہ ورڈ سیم ہی ہے روٹ سے تو اس کے بھی حروف الاصلیہ تو سیم ہی ہوں گے، لیکن اب جب ہم صاحبن کی جمع اصحابن اور اصحابن کا وزن کرتے ہیں تو اب یہ وزن دیکھیں، اوریجنل جو وزن تھا فاعلن کا وہ چیز آپ کو اس کی جمع میں نہیں مل رہی. صاحبن کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، جو کہ آپ کا صاحب یعنی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا کمپینین. اور اصحاب کا مطلب ہوتا ہے جیسے ملٹیپل ساتھی، جیسے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے. تو اصحابن اب وزن ہے افعالن. اب یہ افعالن میں آپ دیکھیں شروع میں ایک حمزہ ہے جو کہ اوریجنل ورڈ میں نہیں تھا. اوریجنل ورڈ میں فا کے بعد الف تھا اور جمع میں ایسا نہیں ہے، فا کے بعد الف نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ اوریجنل ورڈ کا جمع جب بنی تو ورڈ کا وزن چینج ہو گیا ہے، بریک ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس میں کچھ توڑ مڑوڑ آ گیا ہے، کچھ چینج آ گیا ہے. تو ایسا جب ہوتا ہے کہ اوریجنل ورڈ کو چینج کر کے جمع بنتی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر. ٹھیک ہے جی. صاحبون کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کی جمع سالم بھی بن سکتی ہے اور جمع مکسر بھی بن سکتی ہے. تو ہمیشہ ایسا غلط نہیں ہوگا، لیکن کہیں پہ ایسا ہوگا کہ کچھ الفاظ ہوں گے جن کی جمع سالم نہیں آتی ہوگی. ٹھیک ہے، ہم ایک دو اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تو اور واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ایک سیکنڈ نوٹ سے دکھا دوں، پھر نوٹ کی ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں گے. دیکھیں نوٹس میں یہ پیج ہے، پیج نمبر 8 آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر، جمع تکسیر کو بنانے کے دیکھیں انہوں نے مینشن کیا ہے بہت سے اوزان ہیں. تو اوزان کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا اوزان کیا ہوتے ہیں جب ہم ورڈ کو فا عین لام کی ٹرمز میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جن میں بنیادی حروف کو یعنی کہ حروف الاصلیہ کو رکھ کر ہم کسی بھی اسم کی جمع تکسیر بنا سکتے ہیں.
عام طور پر ہر نئے اسم کے لیے طالب علم ان کی جمع مکسر کو یاد کر لیتے ہیں. تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں, پھر آہستہ سے وہ ذہن میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ کچھ چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. اب ہم ایک دو ان کے الفاظ جو ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ جمع تکسیر لگ رہی ہے, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ پریکٹس آپ خود بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, پہلا ورڈ ہے کتابن. ٹھیک ہے, پہلا ورڈ ہے کتابن. اچھا, یہ مریم آپ کا جو سوال ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ ایڈ کرنا ہے نہیں کرنا, تو یہ پریکٹس سے پتہ چلتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یعنی جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو پریکٹس سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی ایگزامپل یا ان کی جو جمع ہے وہ کس طرح آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس آپ کو مل جائے گا. اچھا, پہلے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ کتابن کو ہم اس کے حروف الاصلیہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کے خیال میں حروف الاصلیہ کیا ہوں گے کتابن کے؟ جی, ابھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی لاجک ہو, آپ کو جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے بتا دیں. تو اکثر لوگوں کا جو مجھے جواب آ رہا ہے بالکل صحیح آ رہا ہے الحمدللہ, کہ کتابن کے جو حروف الاصلیہ ہیں وہ ہیں کاف, تا اور با. ٹھیک ہے, جب کاف, تا اور با ہے اور ہم کتابن کو اب وزن اس کا بنائیں گے فاعل لام کی ٹرمز میں, تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا فعالن. ٹھیک ہے, سوری, فعالن. فعالن, کتابن کا وزن بنا فعال. اچھا, اب کتابن کی جمع کیا آتی ہے؟ کتابن کی جمع استعمال ہوتی ہے کتبن. ٹھیک ہے, کتبن. کاف تا با حروف الاصلیہ, تو وزن کیا بنا؟ کتبن کا وزن کیا بنا؟ فعولن. ٹھیک ہے, اچھا, اب پہلے ہم نے جمع کا ایک وزن کیا تھا افعال, دوسرا بھی ہمارے پاس ایک آیا ہے فعول. ٹھیک ہے, اب نوٹس میں آپ کے پاس جو تیسرا ورڈ ہے وہ ہے آپ کے پاس عمل. عمل ان کے ہم پہلے بھی حروف الاصلیہ دیکھ چکے ہیں, عین میم لام ہے, تو اس کا وزن ہو گیا فاعل. ٹھیک ہے, عمل کی جمع آپ نے کبھی سنی ہے؟ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے. ایک شخص کے اگر عمل اچھے ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے اعمال بہت نیک ہیں. اعمال صالحہ کی بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو اس کی جمع ہے اعمال. اب عین میم لام کو اگر فا عین لام سے ریپلیس کرتے ہیں تو کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ افعال. اب دیکھیں, یہ افعال یہاں پہ بھی ہمارے پاس تھا اصحاب, اعمال. تو جمع تکسیر کے, جمع مکسر کے کچھ اسپیسیفک اوزان ہیں زیادہ, بہت کم نہیں ہے, 2-3 نہیں ہے, تھوڑے زیادہ ہیں, 10 سے اوپر ہیں تقریباً. لیکن کیا ہے کہ اب آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آئیڈینٹیفائی ہونے لگے گا کہ یہ تو سیم ہی پیٹرن پہ آ رہا ہے, سیم ہی وزن پہ آ رہا ہے, تو آپ آرام سے پہچان لیں گے کہ یہ تو جمع کا وزن تھا. ٹھیک ہے, جیسے جیسے پریکٹس ہوتی رہے گی, جیسے ووکیبلری میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا, تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت آسانی سے آپ کو آئیڈینٹیفائی ہوتی رہیں گی. اگر آپ کو یاد ہو, جب ہم مؤنث کا ٹاپک ہم نے نیا شروع کیا تھا تو اس وقت گول تھا, نیا کانسیپٹ تھا, تو اس وقت اس کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل ہو رہی تھی. لیکن اب آپ بالکل آسانی سے, اکثر جو ہے وہ بالکل آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی چیز جو ہے انشاءاللہ آپ ٹائم کے ساتھ بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, پریشان نہیں ہوئے گا. الف پہ جو حمزہ آیا تھا اس کو اس کا نے کیا بتایا تھا؟ الف پہ حمزہ, الف پہ حمزہ کو فی الحال ابھی ہم رہنے دیتے ہیں, یہ حمزہ ہی ہے, اس کو حمزہ ہی کاؤنٹ کریں گے. وزن کا جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عربک کے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ وزن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ وزن کو فالو کر رہا ہوگا تو ڈکشنریز میں یا جو مفسرین ہوں گے یا محدثین ہوں گے وہ ہر جگہ پہ پورے ورڈ کو مینشن نہیں کرتے, وہ سمپل وزن مینشن کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ اوزان کے اندر ایک خاص معنی ہوتا ہے, تو جب وہ ایک ورڈ اس خاص معنی پہ آتا ہے تو پھر اس ورڈ کے اندر وہ معنی بھی کہیں نہ کہیں جھلک رہا ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو آپ کو یہ بات اور زیادہ کلیئر ہوگی. ابھی ہم تھوڑا سا اور پریکٹس کر لیں. ہمارا تیسرا ورڈ جو پریکٹس میں ہے وہ ہمارے پاس ہے نبیٌ
اچھا نبیون کی فی الحال میں جو ہے اس کا وزن نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر کمپلیکیشن کیا ہے. اگر آپ کو شروع کا ہمارا ٹاپک یاد ہو، ہم نے جب حروف کی بات کی تھی تو یہ 3 الفابیٹس تھے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور ہم نے ان کو واولز کے اس سے ریپلیس کیا تھا. تو یہ واولز کا ذہن میں رکھیے گا کہ جو واولز ہے یہ جب وزن کا پارٹ بنتے ہیں تو ورڈ میں تھوڑی سی کمپلیکیشن آ جاتی ہے. تو فی الحال نبیون اس کی جمع ہے انبیاء، ٹھیک ہے، اور اس کا وزن ہو جائے گا افعلا، ٹھیک ہے جی. آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ میں مجھے پلیز تھوڑا ایک بار واپس کر دیجیے گا، معذرت اگر وہ آپ کے سوال کوئی مس ہو گیا ہو. آپ کا جو اوپر سوال آیا ہوا ہے وزن ہر ورڈ میں یوز ہوگا، تو اس کا میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ وزن حروف کی اگر ہم بات نہ کریں تو اسم اور فعل میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب جیسے ایک صاحب نے جو ہے بہت اچھا جواب دیا، نبیون کی جمع جو ہے وہ نبیون بھی آتی ہے، یہ بات صحیح ہے، نبیون بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، لیکن نبیون جو ہے وہ کون سی والی جمع ہو جائے گی؟ نبیون، بارک اللہ فیکم، نبیون جو ہے وہ جمع سالم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نبی کا کلمہ ویسا کا ویسا ہی رہا ہے، صرف آخر میں واو نون کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو فی الحال چونکہ ہم جمع تکسیر کر رہے ہیں اس لیے ہمیں نبیون کی جمع مکسر دیکھنی ہے، کون سی ہے؟ تو وہ ہے انبیاء، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے عبدن، ٹھیک ہے، عبدن، عبدن. ڈفرنس ان میننگ اور گرامر، دیکھیں ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ گرامر میں یعنی اگر جمع مکسر ہو یا جمع سالم ہو اس سے میننگ میں کوئی فرق آ رہا ہو، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جمع مکسر میں تھوڑی اور ڈیٹیل ہے، یہ تھوڑا ایڈوانس ٹاپک آگے کا ہے کہ جمع مکسر کے اندر ایک ڈیٹیل ہوتی ہے، اس کے کچھ جو اوزان ہیں وہ ایک الگ طرح کی جمع پہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اوزان جو ہیں وہ ایک الگ طرح کی جمع پہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں جس کو جمع کثرت و جمع قلت کہا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ جمع مکسر میں تو موجود ہے لیکن جمع سالم میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی آگے کی بات ہے، تو اگر آپ اگنور کرنا چاہیں تو آپ اس کو اگنور کر دیں پلیز. جی یہ میں اب ایک بات جو آپ نے مینشن کیا میں بتا دیتا ہوں بیچ میں، ایک سیکنڈ تھوڑا سا ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں. اچھا اب عبدن اس کے حروف الاصلیہ ہو گئے عین با دال، وزن کیا ہو گیا؟ فعلن، ٹھیک ہے. اچھا اب عبد کی جمع کیا آتی ہے؟ نبی کے حروف الاصلی ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. عبدن کی عابدون بھی آتا ہے لیکن وہ جمع مکسر ہو جائے گی اور جمع سالم ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. عباد جو ہے وہ عباد الرحمن جیسے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عباد الرحمن، ٹھیک ہے. تو عباد کا وزن کیا ہے؟ فعالن، ٹھیک ہے، فعالن، ٹھیک ہے جی. تو فعالن بھی ایک جمع مکسر کا وزن ہے، افعلاء بھی جمع مکسر کا وزن ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے حفصہ، تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں، میں نے آپ کا سوال پڑھ لیا تھا، میں نے کہا کہ اس کے متعلق میں بتا رہا ہوں. صاحبن اور اصحابن کے علاوہ صحابہ بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا فی الحال میں یہاں پہ رک رہا ہوں اس لسٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے نوٹس میں تھی، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو باقی ورڈز ہیں ہم نے اب تک دیکھا ہے، آپ یہ جو باقی ورڈز ہیں ان کو آپ صرف سوچیں. ہو سکتا ہے کچھ ورڈز ایسے ہوں جن کی آپ نے جمع سنی ہو، اگر سنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کہیں نہ کہیں لکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے جو گروپ پہ کوشچنز ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں. اور تھوڑی سی بات کچھ سخت بھی لگے لیکن تھوڑا سا جو ہے آپ
بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک کلاس چل رہی ہے اور اس کلاس میں تقریباً 300-400 لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ایک شخص اگر 300-400 لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے, اگر آپ امیجن کریں کہ ہم 400 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں, ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہوں, ایک شخص کچھ بات کر رہا ہے اور یہ 300-400 لوگوں میں سے اگر 5 لوگ بھی زور سے اپنا سوال کر کے بولنے والے تک آواز پہنچانے کی کوشش کریں, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جب بولنے والا بول رہا ہوگا اور بولنے والا بیچ میں سوال کرتا رہے گا تو بولنے والا شاید کچھ بول نہ پائے. اس کی جو بھی سوچ چل رہی ہوگی, جو بھی وہ بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوگا, وہ بات مکمل شاید نہ کر پائے. اور 5-6 لوگ جب ایک ساتھ بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک جمگٹا بن جاتا ہے, آوازیں مکس ہو جاتی ہیں, کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, اور پھر اس میں ہوتا یہی ہے لازماً کہ کسی نہ کسی کی بات اگنور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اسی کانسیپٹ کو تھوڑا سا, ہم ایک روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے لیکن ایک چیٹ روم میں بیٹھے ہوئے, ایک آن لائن کلاس روم میں بیٹھے ہوئے. یہاں پہ اگر 400 لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو انسان کوئی بھی بات لکھتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ بات 400 لوگوں کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کر سکتی ہے, یا ایک ایسے شخص کو افیکٹ کر رہی ہے جو فی الحال 400 لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کلاس میں اگر میں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کروں گا, کوئی اگر شخص 5 منٹ لیٹ آ رہا ہے, کوئی 10 منٹ لیٹ آ رہا ہے, کوئی 15 منٹ لیٹ آ رہا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے, آپ کلاس بیچ میں سے جوائن کر رہے ہیں, کسی نے پچھلی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہوئی, کانسیپٹس جو ہیں ہم آہستہ آہستہ کر کے ہر کلاس میں بلڈ اپ کرتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک سے پہلے پریویس ٹاپک پہ آتے ہیں. اب جیسے جمع تکسیر میں یہ وزن کا کانسیپٹ ہے, اب یہ وزن کا کانسیپٹ میں آپ کو ڈائریکٹ پڑھانے کی کوشش کر دیتا, یعنی جمع تکسیر ڈائریکٹ پڑھانے کی کوشش کر دیتا, تو یہ وزن کی بات جو ہے یہ کلیئر نہ ہو پاتی, گراس کرنا مشکل ہوتا. اس لیے میں نے پورا ایک لیکچر جو ہے میں نے صرف وزن کی بات کو کلیریفائی کرنے میں کیا. تو آہستہ آہستہ کر کے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ اگر پریویس کلاس یا تو اٹینڈ نہیں کی یا آپ کلاس کے بیچ میں آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا, اور آپ کی چاہت یہی ہوگی کہ میرے لیے کلاس کی جو بات ہوئی ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے. لیکن یہاں پہ 400 لوگ ہیں, اگر ہر 5 منٹ بعد بھی ایک شخص جوائن کر رہا ہے تو وہ کلاس آگے تو بڑھ ہی نہیں سکے گی, بار بار جو ہے وہ چیز ریپیٹ ہی ہوتی رہے گی. اس پرابلم سے بچنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ یہ کلاسز کی آن لائن ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کے پاس جتنا مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ہر کلاس کے بعد اسی دن یا پھر اگلے دن آپ کے پاس ریکارڈنگ کا لنک بھی آ جاتا ہے, تو آپ اس کو چاہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں, یا کلاس میں کوئی چیز ڈیفیکلٹ لگی ہے تو آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹائم نوٹ کر لیں کہ اتنے بجے جو ہے مجھے ایک بات ہوئی تھی وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی, تو بعد میں آپ ریکارڈنگ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. بار بار سوال کرنے سے یا بیچ میں سوال کرنے سے اگر آپ ایک ہی سوال 5 بار بھی کر لیں گے, اب وہ کلاس میں ڈسٹربینس ہی ہوتی رہے گی, اور میں کچھ پڑھا رہا ہوں, کسی کو کچھ اور دماغ میں آ رہا ہے, کسی کا کچھ اور دماغ میں آ رہا ہے, تو وہ بات چل نہیں سکے گی. اس لیے یا تو پھر ایک حل یہ ہوگا کہ میں پھر بیچ میں چیٹ بند کر دوں گا, تاکہ میں کم از کم سکون سے ایک چیز سکون سے, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پڑھانے میں مجھے الحمدللہ ایسی کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ جب میں اگر پڑھا رہا ہوں اور اگر میں بیچ میں سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا جس کو وہ بات ڈسٹرب کرے گی, اس کو ایک چیز اگر چین آف تھاٹ اس کی سمجھ میں آ رہی ہوگی, بیچ میں بریک آئے گا تو ان کو وہ بات ڈسٹرب کرے گی, چاہے مجھے ڈسٹرب کرے یا نہ کرے. الحمدللہ یہ ٹاپک اتنی بار پڑھایا ہوا ہے کہ مجھے تو اس طرح کی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, وہ بار بار ریپیٹیشن میں بھی بات ہو جاتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈنگ میں چیلنج آئے گا. تو اس لیے جو کوشش کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر واقعتاً ایسا ہے کہ میں بیچ میں کوئی بات آپ کو میری آواز کلیئر نہیں ہوئی تو آپ مجھے فوراً اسی وقت کہہ دیں کہ ذرا اس بات کو یا اس ورڈ کو ریپیٹ کر دیں, میں وہاں پہ کر دوں گا. لیکن اگر کوئی آپ چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تھوڑا سا ویٹ کریں کہ ایک ٹاپک کم از کم کسی جگہ پہ بیچ میں بریک پہ آئے, کسی اینڈ پہ آئے, اور اس کے بعد آپ سوال کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ بات کہ الحمدللہ اس کلاس میں ہر کوئی جو ہے وہ ایک لیول پہ نہیں ہے, کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو آگے بھی پتہ ہے. تو ان ٹاپکس کے بارے میں سوال کرنے سے صرف اور صرف کلاس میں ایک طرح کی ڈسٹربنس ہوگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ان ٹاپکس پہ ڈسکس کر نہیں سکوں گا کیونکہ اکثر لوگوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے لیکن اگر میں اس کا جواب دینے میں جاؤں گا تو باقی لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی وجہ سے وہ بھی کنفیوز ہوں گے. تو کوشش کریں کہ کلاس میں کوشچن اس حوالے سے کریں جو کہ کلاس میں ڈسکشن چل رہی ہو.
تاکہ دوسروں کو بھی کلیئر ہو کہ کیا سوال ہو رہا ہے تو کیا جواب آ رہا ہے، سننے والے کے لیے بھی زیادہ کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے، اور میں بھی آسانی سے سوالوں کا جواب دے پاؤں. ورنہ پھر 15 سوال آ جاتے ہیں تو بیچ میں کوئی کام کا سوال ہوتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے، اور وہ واقعتاً اس اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ اگر وہ سوال کریں تو ان کو اس کا جواب ملے، خاص کر وہ سوال جو کہ کلاس کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے. تو کوشش کریں کہ ہم اپنے کوشچنس کو کنٹرول کر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوال نہ کریں، سوال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کہیں پہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات کلیریفائی نہیں ہوئی، تو آپ بالکل سوال کریں، لیکن کوشش کریں کہ اس طرح سوال کریں کہ دوسروں کو بھی بات سمجھ میں آتی رہے. ٹھیک ہے جی. ایک بیچ میں سوال آیا تھا کہ میرے ایکسل نوٹس کے حوالے سے، تو یہ میں ایکسل نوٹس جو ہے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ساتھ ساتھ چاہیں تو کاپی کر لیا کریں، کیونکہ ان نوٹس کو میں سیو وغیرہ نہیں کرتا اور یہ بہت رینڈملی بن رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. تو میں اگر ان کو بھیجوں گا بھی تو مجھے پتا ہے کہ پہلے میں نے جب پاس میں بھیجا بھی ہے تو ان کے حوالے سے کنفیوژن ہوتی ہے، اور وہ کنفیوژن جو ہے پھر وہ اس وقت بعد میں کلیریفائی کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جب میں کلاس میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو سننے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ کون سی چیز لکھی ہے، تو اس کا سینس سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جو تھوڑی دیر بعد دیکھے گا اس کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ چیز یہاں پہ کیوں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی جو کوئی اور انڈیکیشن موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں ان نوٹس کو بھیجنا اوائڈ کرتا ہوں کہ خام خواہ میں کسی جگہ پہ کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے جو کلاس میں جو 4 ورڈز کو ڈسکس کیا ہے، کتاب عمل نبی عبد، فی الحال ہم یہیں پہ رکیں گے. باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پوری جو ریمیننگ ورڈز ہیں ان سب کو دیکھیں گے. آپ تب تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنی طرف سے اگر آپ ورڈز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوشش ضرور کریں. اگر نہیں بھی آئیڈینٹیفائی ہو رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پی ڈی ایف آپ لوگوں کے پاس ویسے گروپ میں بھی شیئرڈ ہے، تو آپ اس کو آرام سے ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنے پاس سیو ضرور رکھیں. دیکھیں ایک یہ سجیشن آئی ہے کہ میں کلاس کا کچھ ٹائم کوشچنز بند رکھوں پھر کچھ ٹائم کوشچنز آن کروں. تو مجھے پتا ہے کہ کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں اپنی کلاسز میں کہ وہ کچھ ٹائم کامنٹس آف رکھتے ہیں، کچھ ٹائمز کامنٹس آن کر دیتے ہیں. لیکن اس سبجیکٹ کی نوعیت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، گرامر کا سبجیکٹ ہے، اس سے مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے. کوئی چیز اگر بیچ میں کنفیوز ہوتی ہے تو اس وقت بہتر ہے کہ کلیریفائی کر دیا جائے. اس لیے میں چیٹ کا آپشن تو بند نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں چیٹ کا آپشن بند کروں گا. ہوگا یہ کہ اگر ایسا ہوتا رہے گا تو کچھ چیزیں میں اگنور کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، اور چونکہ آپ میں سے ہر کسی کو چیٹ نہیں دکھ رہی تو اس وجہ سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہوگی کہ باقی اسٹوڈنٹس کو کم از کم ڈسٹربنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ فاعل اور مفعول کے وزن جو تھے وہ مکسر کے وزن نہیں تھے. مکسر کے اوزان ابھی جو ہم نے لکھے ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کلیریفائی کر رہا ہوں کہ صرف یہ اوزان نہیں ہے، جمع تکسیر کے اور بھی اوزان ہیں. ٹھیک ہے، افعال، فعول، افعلا و فعال، اس کے علاوہ اور بھی ورڈز ہوتے ہیں. دیکھیں اگر مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دینا ہوگا اور میں اس کا مینشن کروں گا کہ میں اس کو اگنور کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے ہر سوال کو جواب ایک طریقے سے کرنا ہی پڑ رہا ہے نا، یعنی کر ہی رہا ہوں. تو میں بار بار بیچ میں کہتا ہوں کہ میں اگنور کر رہا ہوں. آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے کوئی سوال کیا ہے، دوسری بار بھی کر دیا ہے، اور اگر میں اس کا جواب نہیں دے رہا تو کہیں نہ کہیں فی الحال میں اس سوال کو ڈیلے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر اس کا جواب لیٹر میں نے دینا ہے تو میں مینشن کر دوں گا کہ میں اس سوال کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا، کیونکہ وہ میرے ٹاپک کا یا تو آلریڈی پارٹ ہے، اور اگر آلریڈی پارٹ نہیں ہوگا تو میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ آپ مجھ سے تھوڑی دیر بعد اس سوال کا یہ سوال واپس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ابھی ہم رک رہے ہیں. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. ٹھیک ہے، اور لیکن جو بھی میں نے بات کہی ہے وہ آپ لوگوں کی ہی امید بہتری کے لیے کہی ہے. مجھے واقعتاً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ دوسرے کچھ اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی ہوگی، اس وجہ سے میں نے یہ بات ڈسکس کرنا مناسب سمجھا. فی الحال یہاں پہ رک رہا ہوں. کوئی آپ کے سوال وغیرہ ہو تو آپ ان کو پلیز کہیں پہ لکھ کے نوٹ کر لیں. انشاءاللہ اگلی کلاس ہوگی تو شروع میں جو ہے آپ اپنے کوشچنس کر لیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.